آج آپ کو پتہ ہے کہ اینٹی کرپشن ڈے ہے، دنیا میں منایا جا رہا ہے اور یہاں پہ کرپشن والوں کے وارے نعرے ہیں۔ پی ڈی ایم ڈے منایا جانا چاہیے۔ سلیمان شہباز تشریف لا رہے ہیں، آج ان کو چاہیے کہ نیب، ایف آئی اے اور باقی جتنے بھی اکاؤنٹیبلٹی کے جو ادارے ہیں ایک فلوٹ تیار کریں، اس کے اوپر کرپشن زندہ باد، کرپشن کا بے تاج بادشاہ تشریف لا رہا ہے کہ گانے لگائیں، پھولوں کی پتیاں نچھاور کریں، انہیں ریسیو کریں، اپنے ٹرک پہ بٹھائیں اور اپنے دفتر کے ارد گرد ان کے چکر لگائیں کہ کرپشن زندہ باد، جیت گئی کرپشن۔ یہ جو دو بچیاں یہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں، میں بختاور اور آصفہ کی بات کر رہی ہوں، انہوں نے اپنے یہ فضلو انکل سے کیوں نہیں پوچھا؟ ان کی تو والدہ خود کریکٹر اسیسینیشن کا وکٹم رہی ہیں، ان کے اوپر ہمیشہ ان لوگوں نے اس طرح سے حملے کیے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ یہ آ کے سٹینڈ لیں، یہ آ کے پوچھیں، نہیں پوچھنا نہ پوچھے، اپنا موقف دے۔ محترمہ بینظیر صاحبہ کے تینوں بچے، کسی صحافی کو کوئی جواب دے دے نا، کسی کو یہ جو لفافیاں ہیں، کو لگتا ہے کہ یہ عورت کی توہین ہو گئی ہے، جہاں پہ ایکچولی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی توہین ہوئی ہے، اس کے اوپر یہ جو لفافیاں ہیں، میں ان کو بھی کہتی ہوں، چاند جو ان کے کہنے کے اوپر چیٹر باکس کی طرح آ کے، جب مریم کے میک اپ کی بات ہوئی تھی، یاد ہے کس طرح سے انہوں نے واویلا مچایا تھا، اور اس کے اوپر مجال ہے جو کبھی انہوں نے کوئی بات کی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک میں جاری سیاسی عدم اعتماد کی فضا، دوسری جانب امپورٹڈ حکومت نے عوام کا جینا مشکل کیا ہوا ہے، اور اسی ساری سیاسی گرما گرمی کے اندر الیکشن بھی بالکل سر پہ آنے والے ہیں۔ اس ساری الیکشن کی صورتحال میں پی ٹی آئی کا سٹانس کیا ہے، اور عمران خان صاحب جو ہے وہ آگے عوام کو کیا لائحہ عمل دیں گے؟ جیسے کہ عمران خان صاحب نے اپنا ایک نعرہ متعارف کرا دیا ہے کہ الیکشن کراؤ ملک بچاؤ، اور اس نعرے کو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے ملک کے ہر گلی، ہر کوچے میں، ہر نوجوان کی زبان پر اس کو عام کرنا ہے، تاکہ جتنی جلدی ملک میں الیکشن ہوں گے اتنی جلدی اس امپورٹڈ حکومت سے جو ہے عوام کی، پاکستانی عوام کی جان چھٹے گی۔ اور آج ہم بات کریں گے مسرت جمشید چیمہ سے اسی ٹاپک کے اوپر کہ ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے اس میں آگے آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا میم، سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں، یہ آئے دن پی ٹی آئی کے جلسوں پہ اور پی ٹی آئی کی خواتین پہ غلیظ زبان جو ہے وہ استعمال کرتے رہتے ہیں، جبکہ آپ نے اس کا بہت ہی اچھے لفظوں میں ان کو جواب بھی دیا ہے۔ تو آخر مولانا صاحب یہ جو ہے سارا جو پروسیس جو خواتین کے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ علی۔ سب سے پہلے آئی وانٹ ٹو کریکٹ یو کہ انہوں نے پی ٹی آئی کی خواتین کو گالی نہیں دی، انہوں نے قوم کی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو گالی دی ہے جو ہمارے جلسوں کے اندر آتی ہیں اور اٹینڈ کرتی ہیں۔ اور ایز یو نو کہ پی ٹی آئی کا جو جب سے یہ رجیم چینج آپریشن شروع ہوا ہے، اس میں میرا یہ خیال ہے کہ کوئی گھر ہوگا، ایون اگر مرد کوئی اکا دکا پی ایم ایل این کو یا کسی بھی اور جماعت کو سپورٹ کر بھی رہے ہیں، فیملیز اینڈ بچے اینڈ مائیں بہنیں، وہ خان صاحب کے ساتھ سالیڈیرٹی شو کرنے کے لیے وہ شامل ہوتے ہیں۔ تو جس طرح سے انہوں نے غلیظ گالیاں دی ہیں، ان خواتین کو لفظ ماں بولا ہے، ان کی مائیں، ان کی بہنیں، بیٹیاں، بیویاں، کراؤڈ میں سے جو لوگ ہمارے جلسے کو اٹینڈ کرنے آتی ہیں۔ تو میں نے دو سوال اٹھائے ہیں، پی ایم ایل این اینڈ پیپلز پارٹی کو میں ہر ویلاگ میں، ہر انٹرویو میں، ہر پریس ٹاک میں جہاں پہ یہ فضلو کے اس کامنٹ کے اوپر میرے سے سوال کیا جاتا ہے، تو میں یہ کہتی ہوں کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے خاموشی ہے، انہوں نے نہیں کہا کہ کنڈیم کرے، انہوں نے نہیں کہا، اور یہاں پہ ایک خاتون جو غلیظ گالیاں بکتی ہے اور ان کے میک اپ کا بھی ذکر ہونا، تو یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کی تضحیک ہو گئی ہوئی ہے، یہ کہاں سے شروع ہوتے ہیں کہاں تک جاتے ہیں، اور یہاں پہ تو اس نے ایسی گالیاں دی ہیں جو ہم بات جس کے اوپر کر نہیں سکتے۔ لہٰذا پی ایم ایل این کو چاہیے کہ ان کی لیڈر بنی پھرتی ہے مریم صفدر کو چاہیے کہ وہ یا تو رانا اس کو فضلو کو کہے، بیکاز اس نے تو رانا ثناء اللہ کے بھی ریکارڈ توڑ دیے ہیں، کہ وہ اپنے الفاظ واپس لے، شرمندگی کا اظہار کرے اور قوم کی ماؤں سے معافی مانگے۔ نہیں تو میں قوم کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو کہتی ہوں، اور بالخصوص جو پی ایم ایل این کے چند ٹکٹ ہولڈرز ہی بچے ہیں، ورکر تو ان کا بچا کوئی نہیں ہے، کہ وہ اپنے مردوں سے، اپنے بیٹوں سے، اگر کسی کا بیٹا ہے ان کے ساتھ، ایون پی ڈی ایم کے ساتھ، ایون فضلو کے ساتھ، وہ پوچھے کہ اس نے کس چکر میں قوم کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو گالیاں دی ہیں۔ ان کو کوئی عورت ووٹ نہیں کرے گی، آئی ایم ٹیلنگ یو۔ انشاءاللہ یہ جہاں پہ بھی یہ اب کھڑے ہوں گے، ان کی ضمانتیں ضبط ہوں گی، عوام ان کا ساتھ پہلے چھوڑ چکی ہوئی ہے،
اور ان کے کینڈیڈیٹس کی فیملیز بھی ان کو ووٹ کرنے والی نہیں ہے. اسپیشلی بہت زیادہ یہ جو 2 بچیاں ہیں یہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں, کوئی بھی کسی بھی قسم کی ہو نا, میں بختاور اور آصفہ کی بات کر رہی ہوں, ٹھیک ہے. ان کو انہوں نے اپنے یہ فضلو انکل سے کیوں نہیں پوچھا؟ ان کی تو والدہ خود ایک کہتے ہیں کہ کریکٹر اسیسینیشن کا وکٹم رہی ہیں, ان کے اوپر ہمیشہ ان لوگوں نے اس طرح سے حملے کیے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ یہ آ کے سٹینڈ لیں, یہ آ کے پوچھیں, یا کم از کم نہیں پوچھنا نہ پوچھے, اپنا موقف دے. بلاول اور محترمہ بینظیر صاحبہ کے 3 بچے, اور وہ جو عورت کارڈ کھیلنے کا جس کو بڑا شوق ہے, کسی صحافی کو کوئی جواب دے دے نا, کسی کو, یہ جو لفافیاں ہیں ان کو, تو یہ ان کو لگتا ہے کہ یہ عورت کی توہین ہو گئی ہے. اور جہاں پہ ایکچولی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی توہین ہوئی ہے اس کے اوپر یہ جو لفافیاں ہیں, میں ان کو بھی کہتی ہوں, چاند جو ان کے کہنے کے اوپر چیٹر باکس کی طرح آ کے, جب مریم کے میک اپ کی بات ہوئی تھی, یاد ہے کس طرح سے انہوں نے واویلا مچایا تھا, اور اس کے اوپر مجال ہے جو کبھی انہوں نے کوئی بات کی ہو, یا اس کو کم از کم بات نہیں کی ہو تو مذمت ہی اس کی ہو. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ ابھی مونس صلاحی نے جو ریسنٹلی بیان دیا تھا, کافی متنازع بیان تھا, اس کے بعد سے اب وہ دوبارہ اپنے بیان سے یوٹرن لیا, انہوں نے بیان سے واپس آئے ہیں کہ نہیں ہم عمران خان کے اوپر پورا اعتماد کرتے ہیں, ہم اسمبلیاں جو ہے جیسے عمران خان صاحب بولیں گے ہم ویسے ہی کریں گے, اور اسمبلیاں جو ہے پورا جو ہے اختیار عمران خان صاحب کے پاس ہے. لیکن بیچ میں وہ بالکل کسی اشارے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں سے ان کو کوئی اشارہ آئے تو وہ بیان دے, کہیں پہ وہ لگ رہا ہوتا ہے کہ پرویز الہی اور مونس صلاحی جو ہیں ایک ہی پیج پہ ہیں اور عمران خان کی پوری سپورٹ کر رہے ہیں, اور ایک دم پیچھے بیک فائر بھی ہو جاتے ہیں. اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ علی, اس پہ پھر میں تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گی کہ یوٹرن تو کسی نے بھی نہیں لیا, ان کا ایک موقف ہے. دو مختلف باتیں ہیں, 2 مختلف باتیں اس طرح سے ہیں کہ ہمارے ساتھ ان کا الحاق ہے ایز اے پارٹی, انہوں نے پی ٹی آئی جوائن نہیں کی, اس لیے ان کا نظریہ, ان کی اپروچ فرق ہے. ہم نے مل کے 2 جماعتوں نے گورنمنٹ بنائی, اس پہ ہمارا کنسنسس ہے. اسی طرح اس گورنمنٹ کو ختم کرنے کے اوپر, یعنی کہ اسمبلیاں توڑنے کے اوپر ہمارا آپس میں اعتماد بھی ہے, کنسنسس بھی ہے, اور اصولی موقف اور اصولی فیصلہ یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے یہ فیصلہ لے لیا ہے کہ جس ٹائم چیئرمین پاکستان تحریک انصاف چاہیں گے وہ ریزائن تو کرنا ہی نہیں ہے, سوری, اسمبلیاں توڑ سکتے ہیں. تو یہ تو انہوں نے پورا مینڈیٹ ہی دے دیا ہے خان صاحب کو. اس کے بعد یہ ایک بڑا فیصلہ ہو گیا کہ ہمارا الحاق اور ہمارا اسمبلیاں توڑنا, بیچ میں جو گفتگو ہوتی ہے نا اس کے اوپر کوئی کسی کا پابند نہیں ہے. گفتگو کیا ہے کہ ہمارا ایک موقف ہے اور ہم ان کے پابند نہیں ہیں, اسی طرح ان کا ایک موقف ہے اور وہ ہمارے پابند نہیں ہیں. ان کی ایک ہی ایشو کے اوپر اپروچ فرق ہو سکتی ہے, اور ہماری سیم ایشو کے اوپر اپروچ اور ہمارا جو موقف ہے وہ فرق ہو سکتا ہے. ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ جو پی ڈی ایم ہے نا, یہ دے آر لوزر, الٹیمیٹ لوزر. جو لوزر ہوتا ہے نا, آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا, ڈوبتے کو تنکے کا سہارا, یہ ان جیسی سچویشنز پہ فٹ بیٹھتا ہے کہ جب آپ ڈوب رہے ہوتے ہو تو تنکا آپ کو بچا تو نہیں سکتا. سیم یہ جو چائے کی پیالی میں طوفان مچتا ہے نا, جس کی بریکنگ بنتی ہے, میری کئی ہوئی باتوں کی اتنی بریکنگ بنا چکے ہیں کہ جی میں نے شاید کوئی اختلاف کر دیا, یا انہوں نے یہ کہا تو میں نے وہ کہہ دیا. دیکھیں 2 مین چیزیں جو ہے نا, جو جس کے اوپر کانفیڈنس بلڈنگ میئرز لیے جانے ہیں, یا ہمارے ایک دوسرے کے اوپر جو ٹرسٹ ہے وہ ایکسٹریم الحمدللہ دونوں کے اندر پایا جا رہا ہے. خان صاحب کو ان کے اوپر 100% اعتماد ہے. ایک فیصلہ ہے وہ ہے اسمبلیاں توڑنے کا, وہ انہوں نے دے دیا خان صاحب کو. اس کے بعد وہ جو مرضی سٹیٹمنٹ دیں, اس سے کوئی فرق نہیں ہمیں پڑنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ خان صاحب اور ہم سب مطمئن بھی ہیں, ہم ان کے شکر گزار بھی ہیں کہ انہوں نے یہ فیصلہ لیا. ہاں, پی ڈی ایم کی جماعتیں, آپ کو یاد ہوگا کہ جب انہوں نے فیصلہ لینا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ جائیں گے یا ان کے ساتھ, کیا کچھ انہوں نے نہیں کیا. اور ابھی ان کے جو ترجمان ہیں, منشی ٹائپ, کنیزیں ٹائپ, وہ کیا کہتے ہیں جی, وہ ہمیں نا صبح دوپہر شام ڈوز کی طرح, پیناڈول کی گولی کھانے کی طرح وہ پریس کانفرنس کرتے اور ہمیں چودھری صاحب کی برائیاں گنوانے پہ بڑا زور دیتے ہیں. اس کا جواب میں 4 دفعہ ان کو پہلے دے چکی, انگور کھٹے ہیں. وہ آپ کی بات نہیں مان رہے تو آپ کو ان میں کیڑے نظر آ رہے ہیں, جو آپ ہمیں ہر وقت بابر کرانے کی کوشش کرتے ہو کہ نہیں جی انہیں تو اعتماد نہیں ہے, یہ دیکھیں انہوں نے وہ سٹیٹمنٹ دے دی, یہ دیکھیں انہوں نے وہ سٹیٹمنٹ دے دی. میں ان کو کہنا چاہتی ہوں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ ہمارے ساتھ ہیں, اور اس کے بعد وہ جو مرضی بات کریں. آزاد پارٹی ہیں, ہمارے سے الگ ان کی ایک شخصیت ہے, ٹھیک ہے, اور اپنا موقف ان کا اپنا ہے. اچھا مجھے آپ ایک اور چیز بتائیں کہ ابھی جو موسٹ سینئر اور تجربہ کار یہ وزیر
خزانہ لے کے آئے ہیں اسحاق ڈار صاحب. ریسنٹلی انہوں نے ایک بیان دیا ہے کہ پبلک جو ہے اپنی پرسنل گاڑیاں جو ہیں وہ ہفتے میں صرف 3 دن یوز کر سکیں گے, اور اس سے ہم جو ہے توانائی بچائیں گے اور ملک میں پیٹرول بچائیں گے اور ملک کو انقلاب ہم برپا کر دیں گے اور قیمتیں ساری مہنگائی کم کر دیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اس طرح کی احمقانہ باتیں کرنے سے کیا عوام ان کی طرف آئے گی یا ان کو مزید جو ہے تذلیل ہوگی؟ میں یہ کہتی ہوں کہ احمقانہ پن میں تو بلاک بسٹر پرفارمنس ہے ان کی, آسکر وننگ پرفارمنسز ہیں سب کی, پوری پی ڈی ایم کی. یہ جو نلائکوں کا ٹولہ ہمارے اوپر تجربہ کار ٹیم کہہ کے مسلط کیا گیا, صرف NRO2 ویسے ہی ان کو دے دیتے, اور یہ NRO دینے کے لیے کرپشن کو لیگلائز کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, اور منی لانڈرنگ اور کرپشن کے اوپر کوئی پکڑ ہی نہیں رہی آفٹر نیب کی جو امینڈمنٹس ہیں. تو انہوں نے تجربہ کار ٹیم نے جو تجربہ کاریاں دکھائی ہیں, موٹی بات جو عام آدمی کو سمجھ آئے, 2 کروڑ لوگ خطے غربت سے نیچے بھیجے ہیں 8 ماہ میں, ٹھیک ہے, اور 22 لاکھ لوگوں کا روزگار چھینا ہے. ڈالر کے ساتھ جو ڈالر صاحب نے کیا ہے حشر, وہ آپ دیکھو, بیسکلی یہ جو روپے کی گرتی ہوئی قدر ہے اس کی الٹیمیٹ بینیفیشری پی ڈی ایم ہے, بیکاز دیئر ویلتھ از ان ڈالرز. تو ان کے تو بیٹھے بٹھائے بڑھ رہی ہے نا. پاکستان ڈوب رہا ہے, بھلے ڈوبے مریں, اور کئی کروڑ لوگ بے گھر ہو گئے بیکاز آف قبضہ مافیا, زرداری کی وجہ سے. سندھ کے اندر جو پورے ڈرین سسٹم کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا, کنسٹرکشن کر لی, جس کی وجہ سے پانی نکلا نہیں, اور یہ اللہ میاں پہ ڈال رہے ہیں. بارشیں بھائی حیدرآباد کی رحیم یار خان کی بارش ایک برابر تھی, ڈرین تھی ادھر, ڈرین سسٹم فنکشنل تھا, وہاں سے پانی نکل گیا. اب اگر خالی آپ اس آفس کا ہی اپنے گھر کا ہی ڈرین بند کرو نا, تو ایک دن میں فلڈ ادھر بھی آ جائے گا, اور راستہ نہیں ہوگا تو وہ پانی کھڑا رہے گا. تو یہ سائنٹسٹ جو بلاول ہے کہ جو زیادہ بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے, اور اس دفعہ تو اوپر پانی ادھر سے آ گیا ادھر سے آ گیا. بیٹا کہیں سے بھی نہیں آیا, آپ کے ابا جی نے پانی کا راستہ بند کیا ہوا ہے, اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے. اس کی وجہ سے سندھ کی عوام ڈوب گئی, اور اس ڈوبنے کا, اس ضلالت کا, بے گھر ہونے کا وہ آپ سے بدلہ لیں گے. اسی لیے آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ عدالتوں کی آڑ لے کے تو آپ الیکشن نہیں ہونے دے رہے. جس دن الیکشن ہوا نا آپ کو لگ پتہ جائے گا. دوسری جو بات آپ کر رہے تھے تجربہ کار ٹیم کا, افسوس دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان کی بونگیاں پاکستان کو بہت بھاری پڑی ہیں. اور ابھی صرف آپ بیان بازی جو ہے مفتاح کی اور یہ جو اسحاق ڈار کی سنو تو دل کرتا ہے کہ ان کے لانے والوں کو بھی بندہ شابش دے سکتا ہے, ٹھیک ہے. اور قوم کی ماشاءاللہ سے جتنی بھی بد دعائیں ہیں ان کے سارے ہی شیئر ہولڈر ہیں, یہ جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں نا یہ شیئر ہولڈر ہیں, بیکاز پاکستان یہ بالکل ڈیزرو نہیں کرتا تھا جو کچھ انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا ہے. اور آج آپ کو پتہ ہے کہ اینٹی کرپشن ڈے ہے, ٹھیک ہے, دنیا میں منایا جا رہا ہے, اور یہاں پہ کرپشن والوں کے وارے نہیں آ رہے ہیں. پی ڈی ایم ڈے منایا جانا چاہیے, اور جو سلیمان شہباز تشریف لا رہے ہیں آج, ان کو چاہیے کہ نیب, FIA اور باقی جتنے بھی اکاؤنٹیبلٹی کے جو ادارے ہیں یہ ایک فلوٹ تیار کریں, اس کے اوپر کرپشن زندہ باد اور کرپشن کا بے تاج بادشاہ تشریف لا رہا ہے کہ گانے لگائیں اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کریں, انہیں ریسیو کریں, اپنے ٹرک پہ بٹھائیں اور اپنے دفتر کے ارد گرد جو ہے نا ان کے چکر لگائیں کہ کرپشن زندہ باد, جیت گئی کرپشن. شرم آنی چاہیے کہ اس ملک میں ایک موبائل فون, ایک روٹی چوری کرنے والا, ایک بکری چوری کرنے والا وہ اندر چکیاں پیس رہے ہیں, اور ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ قانون جو سمجھ آتی ہے یہ کہ چھوٹی چوری نہیں کرنی چاہیے, جتنی بڑی چوری کریں گے اتنی بڑی ماشاءاللہ آپ کی عزت افزائی ہوئے گی, حوصلہ افزائی ہوگی, اور عہدے بھی ملیں گے. ایسی ہے نوجوان نسل کو یہ لوگ اسی طرح کا پیغام دے رہے ہیں کہ اگر چھوٹی چوری کرو گے تو پکڑے جاؤ گے, جیل بھی جانا پڑے گا, مار بھی پڑے گی, اور اگر بڑی کرپشن اور چوری کرو گے تو آپ ان چیزوں سے بچ جائیں گے. اچھا, میرا آپ سے آخری کویشچن یہ ہے کہ آئندہ آنے والے الیکشنز میں آپ PTI کو کہاں دیکھ رہی ہیں, اور جو اراکین جو ہیں PTI کو چھوڑ گئے تھے, کیا آنے والے الیکشن میں اگر وہ کچھ سیٹیں جیت جاتے ہیں, کوئی قسمت ان کے ساتھ ایسا مہربانی کر دیتی تو کیا خان صاحب ان کے لیے نرم گوشہ رکھیں گے یا ان کو اوائڈ ہی کریں گے؟ دیکھیں کیوں نہیں پاکستان تحریک انصاف جیتے گی, کیونکہ عوام تو ہمیں لیڈ کر رہی ہے, عوام تو ہم سے آگے ہے, تنگ زیادہ وہ ہے, عوام کو شعور آ چکا ہوا ہے, عوام کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ کتنے کو تجربہ کار ہیں, صرف ایک چیز میں, اپنا لوٹا ہوا پیسہ بچانے کے لیے, مزید کرپشن کرنے کے لیے. اور اس کے ساتھ یہ دیکھو یہ وقت کی ستم ظریفی کہیں یا پاکستان کے ساتھ برے کے ساتھ اچھا وقت, اس لیے میں کہتی ہوں کہ یہ لوگ ایکسپوز ہو گئے ہیں. اس کو بڑا ڈوئر سمجھا جاتا تھا, نلائق اعظم کا ٹائٹل مل گیا اس کو,
ٹھیک ہے, آنیاں جانیاں سپیڈیں, اور ابھی وہ کیا مطلب پھونکے مار کے, آپ نے اس کی وہ ماشاءاللہ مشہور زمانہ سپیچ سنی ہوگی, وہ ایک پتہ نہیں کن سے گزارش کر رہا ہے کہ پھونک مارو تو سب ٹھیک ہو جائے گا, ٹھیک ہے. جو دوسرا ہے وہ وظیفے بتا رہا ہے. بھئی قوم تو پہلے ہی اللہ کی عبادت گزار بھی ہے, کوئی اتنے گناہ تو نہیں کیے جن کی سزائیں ہم آپ لوگوں کی شکل میں ایک عذاب کی طرح مسلط و بھگت رہے ہیں. تو یہ نلائکوں کا ٹولہ ایکسپوز ہوا ہے. اسحاق ڈار جو دا چینجر, دا گیمر, اس کو آپ اس آنے کے اوپر آپ دیکھ ہی لو کہ جو پرفارمنس ہے وہ بہتر طریقے سے مفتاح نے ایکسپوز کر دیا ہے. زرداری سب پہ بھاری کا جو سلوگن تھا وہ ثابت ہوگا. زرداری پیپلز پارٹی پہ بھاری انشاءاللہ, جیسے اس نے وفاق سے ختم کیا ہے پیپلز پارٹی کو, سندھ سے بھی ختم زرداری صاحب ہی کریں گے. جو انہوں نے کیا ہے نا سندھ کی عوام کے ساتھ, وہ ان کو الیکشن میں بتائیں گی. جہاں تک رہ گی ہمارے ساتھ جو اتحادی جماعتیں ہیں, بالکل جی ان کے ساتھ اس وقت تو ہمارا کانفیڈنس خان صاحب کا بہت زیادہ اعتماد ہے, اور اچھے برے وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ چلے ہیں. تو ظاہر ہے اگلے آنے والے ٹائم میں بھی انشاءاللہ خان صاحب یہ بہتر ہی ڈیسیجن کریں گے اور ان کے ساتھ ہی الیکشن لڑیں گے, کیونکہ یہ فیصلہ بہرحال چیئرمین صاحب نے کرنا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اکیلی پی ٹی آئی کے آگے یہ کہیں نہیں ٹھہریں گی. پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں دیکھو نا کہ جو الیکشن ہوئے بائی الیکشن, ان میں ہماری ایک جماعت کے مقابلے میں 13 14 15 جماعتوں کا جو الحاق ہے, یہ سارے اپنا کینڈیڈیٹ ایک ہی کھڑا کرتے تھے. تو جو پھر ان کے ساتھ ہوا ہے, پھر ساتھ ان کے ساتھ کچھ اور غیبی امداد بھی آئی جاتی ہے الیکشن کمیشن کی شکل میں, پری پول ریگنگ, آن الیکشن ڈے ریگنگ. پھر چونکہ گورنمنٹ مشینری کو اور انہوں نے بے دریغ ظلم اور جبر کو استعمال کر کے اس کے بعد بھی جو الیکشن کے ریزلٹس تھے بائی الیکشن کے, انہوں نے بتایا ہے کہ عوام تم لوگوں کو ریجیکٹ کر چکی ہے, تم لوگ عوام کے لیے ایک بھیانک اور خوفناک خواب ہو, ایک عذاب ہو, اور عوام آپ سے ہر صورت چھٹکارا چاہتی ہے. جی ناظرین, آپ نے مسرت جمشید چیمہ صاحب کے تجزیہ دیکھا اور ان کے پی ٹی اے کے حوالے سے اور ملک میں جاری صورتحال سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے بیان کیا, اور پی ڈی ایم کا ٹولہ اور اسحاق ڈار جو بھی ہم نے سوالات ان سے کیے ملک کی سیاسی صورتحال کو لے کے اور آنے والے الیکشن کے حوالے سے, وہ سب کچھ آپ نے دیکھا. ان پہ ان کا جس دور اندیشی سے انہوں نے بات کی, یہ سب عوام کے سامنے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ آنے والے الیکشن کے اندر جو ہے عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھرپور اکثریت سے جیتیں گے. اور اب وہ کافی زیادہ ان کی صحت بھی جو ہے وہ ریکور ہو چکی ہے. تو اپنے ہوسٹ علی جان کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی.